کریمہ پڑھی، اس آیت پہ میں آپ کے بیچ گفتگو کرنے کے لیے نعت پڑھنے نہیں آیا تھا، بس آپ کی تھوڑی سی توجہ کو اپنی طرف کرنا تھا۔ اب آپ سنیں، قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس آیت میں رب تبارک و تعالیٰ قسم فرما رہا ہے۔ قسم کیا فرما رہا ہے؟ لا اقسم بمواقع النجوم۔ اس کی تشریح کی جائے گی تو واقعی آپ کا دل مچل جائے گا، اور ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں کہ یہ پروگرام فیضان اولیاء کانفرنس ولی کے فیضان کے تعلق سے ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ولی کس کو کہتے ہیں، ولی کیا ہے، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے، ولی کی شان کیا ہے، ولی عظمت کیا ہے، یہ آپ کے بیچ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جگہ کی رب قسم کھا رہا ہے، مجھے اس جگہ کی قسم ہے جس جگہ ستارے جا کر ڈوب جاتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ستارہ ہے کون، اور وہ ستارے کی جو ڈوبنے کی جگہ ہے وہ جگہ ہے کون؟ مچل جائیں گے میرے بھائی، یاد رکھیں۔ آئیے علامہ شیخ اکبر محقق ابن جوزی فرماتے ہیں، ابن العربی آپ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ستارے کو ڈوبنے کی جگہ کی قسم کھائی ہے، تو ستارے سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ ستارے سے مراد اللہ کے ولی ہے، اور ستارے کی ڈوبنے کی جگہ سے مراد وہ اولیاء کرام کی مزار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں اولیاء کرام کی قسمیں کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی قسمیں رب کھائے، جن کے قسم رب کھائے، ان کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور ایک بات اور سنیں، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی دوست۔ آپ ولی کیا ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی کیا ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگ آج کل اولیاء کرام کی بارگاہ میں طرح طرح کی تانا کس دیتے ہیں، طرح طرح سے انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی عظمتیں کیا ہوتی ہے، ان کی شانیں کیا ہوتی ہے، ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں نادان، تمہیں ولی کی شان کیا پتا؟ ارے ولی کی شان تو اس آیت سے ظاہر ہے کہ جس بندے کے تعلق سے رب قسم کھا لے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا بلکہ تینوں دنیا کا تاجدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار ہوتا ہے جن کی قسمیں رب کھاتا ہے۔ سامعین محترم، اور آئیے ولی کا معنی دوست ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تو ضرور سکھاتے ہیں، بیٹے دوستی کرنا تو کسی اچھے آدمی سے کرنا۔ ہم بچے کو یہ تعلیم دیتے نا کہ بیٹے جب بھی تو کسی کا سنگت کرنا تو وہ نیک ہو، اس کا راستہ صحیح ہو، اس کا راستہ سیدھا ہو، اچھا ہونا چاہیے۔ ہماری ماں بہنیں اپنے بال بچوں کی تربیت کرتی ہے کہ بیٹے تم گندے آدمی سے دوستی نہ کرنا، جس کے راستے الگ ہو ان سے دوستی نہ کرنا، جن کا طریقہ الگ ہو ان سے دوستی نہ کرنا، جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو ان سے دوستی نہ کرنا۔ ہمارے ماں باپ ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ اب ذرا سوچے، ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، اور اللہ نے ولی جو کہا، ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست، تو اللہ تعالیٰ جسے دوستی کرے گا، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنائے گا، اللہ تعالیٰ جسے اپنا مقرب بنائے گا، اللہ تعالیٰ جسے اپنا محبوب بنائے گا، وہ اس کا عقیدہ غلط نہیں ہوگا، اس کا چال چلن غلط نہیں ہوگا، اس کا راستہ وہی ہوگا جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ جس سے دوستی کرے گا اس کا راستہ جنتی راستہ ہوگا، اور وہ جس راستے پہ چلے گا وہ راستہ جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ ہم اپنے بچے کو گندے لوگوں سے دوستی کرنا اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ نہ کرنا
کرے کیا وہ بندہ غلط ہو سکتا؟ نہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی گھوم کر کے دیکھ لیں، جہاں بھی آپ کو صاحب مزار نظر آئے گا، جب آپ ان کی زندگی کو پلٹ پلٹ کے دیکھ لیں گے، قسم کھا کے کہتا ہوں، جب آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ بریلوی ہوں گے، اہل سنت والجماعت۔ سبحان اللہ، سبحان یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائی، آئیے میں نے حدیث پاک کا ٹکڑا بھی پڑھا ہے جس میں رب کائنات، جس میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے ولی تب بنتے ہیں جب وہ ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، ان کا چلنا اللہ کی رضا کے لیے، ان کا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، ان کا چلنا پھرنا اللہ کی رضا کے لیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، ان کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تب جا کر کے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیک ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو وہ نیک بندہ رب کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے۔ جب وہ مقرب بندہ، اللہ کا محبوب بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے وہ اسے پورا کر دیتے ہیں۔ آئیے ذرا تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ایک باجن عورت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کے دروازے پہ پہنچی۔ باجن جانتے ہیں نا، جس عورت کو بال بچہ نہ ہو اسے دنیا باجن کہتی ہے، اسے باج عورت کہتی ہے۔ وہ باجن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئی، وہ یہ سن رکھی تھی کہ میں تو گنہگار ہوں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ آج ہم بھی جو محبت میں بیٹھے ہیں، ایک اللہ کے ولی کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ولی کی خوشی میں بیٹھے ہیں، انہیں راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھے جب بندہ کسی نیک بندے کے ساتھ ہوتا ہے، جب بندہ کسی اچھے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا رہنا بھی قبول ہوتا ہے اور اس کی آگے کی زندگی بھی چمکدار ہو جایا کرتی ہے۔ تو آج جو ہم بیٹھے ہیں ایک اللہ کے بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ یاد رکھے اگر ہمارا بیٹھنا اگر رب نے قبول فرما لیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم سن رکھی تھی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہنچی ہوئی کیا لینے؟ اولاد لینے۔ باجن تھی، گھر والوں نے تانا دے دیا، اپنوں نے تانا دے دیا، سب نے پریشان کر دیا، پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک راستہ دکھائی دیتا ہے، وہی جب دم توڑنے لگتی ہے، جب دم توڑنے لگتی ہے دل میں آتا ہے چلو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی بڑی بڑی شانیں سنی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بڑی عظمتیں سنی ہے، چلو چل کر کے ان کے پاس یاد رکھی جائے، ان سے سوال کیا جائے، ان سے یہ سفارش کرایا جائے۔ وہ باجن جاتی ہے، اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے بزرگ آتے ہیں، کہنے لگتے ہیں او خاتون تم کس مقصد سے آئی ہو، معاملہ کیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کہتی ہے حضور میں آپ کے پاس سیدھے نہیں چلی آئی ہوں، اپنوں نے ستایا ہے اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، گھر والوں نے ستایا ہے اس لیے آپ کے پاس چلی آئی ہوں، میرے گھر کے لوگوں نے تانا دیا ہے اس لیے آپ کے پاس چلی آئی ہوں۔ حضور اگر آپ دے سکتے ہیں تو مجھے ایک اولاد دے دیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے اللہ مجھے اولاد دے دے گا۔ اللہ کے ولی نے جیسے ہی عورت کی بات سنی ہے آپ خاموش ہوتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی نظر کو اونچی کرتے ہیں، اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور اس عورت کو کہتے ہیں او عورت سن، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، میں نے تیری قسمت کو پڑھ لیا ہے، میں نے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے تیری تقدیر کو پڑھ لیا ہے، تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب عورت اور زیادہ چہروں پہ قرار ہو جاتی ہے، بس ایک ہی امید کی
चिराग जलने वाली थी वो भी भूल जाती है। औरत मजबूरदा होती है, गमगीन होती है, बेतहाशा रोते हुए अपने घर की तरफ वापस होती है, रोते रोते घर की तरफ वापस आ रही है। रास्ते में उस बस्ती के बाहर एक बागीचा था जहाँ चंद बच्चे खेल रहे थे, वहीं पे एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी बैठा हुआ था। उस बागीचे के किनारे एक नन्हा मुन्ना बच्चा बैठा हुआ था। औरत रोते हुए जा रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे ने पूछा, ओ बूढ़ी माँ अभी तुम गई हो, रो नहीं रही थी, अभी आ रही हो, रो रही हो, आखिर मामला क्या है, बात क्या है, इतनी ही देर में आखिर मामला क्या हो गया है, आप रोने क्यों लग गई हो, आप रो क्यों रही हो, बेतहाशा रो रही हो, मामला क्या है। औरत कहती है, बच्चे अभी तुम नन्हे मुन्ने हो, तुझे मुझे मेरे हाल का पता नहीं, मेरे ऊपर क्या बीत रही है तुझे पता नहीं होगा। ओ औरत खराब बोल तो सही, तेरी परेशानी क्या है, आखिर तेरे साथ भटक क्या है। औरत कहती है, ओ नन्हे मुन्ने बच्चे तुम मेरी परेशानी सुनना चाहता है, गरीब तो होते ही है कि जिनकी परेशानी को लोग सुनते हैं और उनकी परेशानी का मजाक उड़ाते हैं। गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है, अमीर लोग गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। बच्चे तुम मजाक उड़ाना चाहते हो तो सुनो, मामला ऐसा है कि मैंने सुना है कि इस बस्ती में एक बुजुर्ग है, इनके पास औलाद मांगने गई थी लेकिन उन्होंने ये कह के वापस कर दिया है, औरत तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुझे औलाद नहीं मिल सकती, इसलिए दिल टूट गया है, दिल गमगीन हो गया है और बेतहाशा रोते हुए फिर अपने घर की तरफ जा रही हूँ। वही घर वालों के ताने सुनूंगी, वही मोहल्ले वाले के ताने सुनूंगी। वो बच्चा ने कहा, नन्हा मुन्ना बच्चा था, मुस्कुरा देता है, मुस्कुरा कर कहता है, ए बूढ़ी माँ तू क्या जानती नहीं हो, मुझे नहीं जानती, तुझे मांगने का सलीका नहीं आया, अल्लाह के वली की बारगाह में मांगने का तरीका नहीं आया, अल्लाह के वली की बारगाह में अरीज़ा कैसे पेश की जाती है, सिफारिश कैसे कराई जाती है। ओ बूढ़ी माँ तू इतनी उम्र की हो गई लेकिन तुझे अल्लाह के वली से लेने का तरीका मालूम नहीं हो। कहा बच्चे ये तुम क्या बोल रहे हो, आखिर वली से मांगने का तरीका क्या है, वली की बारगाह में जाने का तरीका क्या है। अल्लाह के वली, अल्लाह के नन्हे मुन्ने वली ने कहा, ऐ बूढ़ी माँ सुन, अगर तुझे औलाद चाहिए, अगर तू साहिब औलाद बनना चाहती है तो मैं एक सबक पढ़ा के भेजता हूँ, मैं एक बातें बता करके भेजता हूँ, मेरी बात को दिल की तस्वीर पे नोट करो, अल्लाह के वली की बारगाह में पेश कर देना। नन्हे मुन्ने बच्चे ने तरीका बता दिया। अब वो औरत थोड़ी देर के लिए मुस्कुराने लगती है, मुरझाया हुआ दिल फूल उठता है, क्यों औलाद मिलने की एक उम्मीद जाग गई है, उम्मीद की किरण जाग गई है। वो औरत दोबारा वापस होती है, अल्लाह के वली की बारगाह में जाती है, दरवाजा खटखटाती है, अल्लाह के वली बाहर आते हैं। कहा औरत अभी तो तुझे वापस किया था, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं, तो फिर औलाद मांगने आ गई, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है इसलिए तू चली जा। सामईन अब उस औरत का जवाब सुनो जो नन्हे मुन्ने बच्चे ने सबक पढ़ा दिया था, नन्हे मुन्ने बच्चे ने जो मांगने का तरीका बता दिया था, वली की बारगाह में अरीज़ा पेश करने का तरीका सिखला दिया था। वो बूढ़ी औरत कहती है, ऐ अल्लाह के वली आप तो पहुंचे हुए वली हो, आप तो अल्लाह के महबूब हो, आप तो अल्लाह के मकबूल बंदे हो, आप तो अल्लाह के मुकर्रम बंदे हो, मैं गुनहगार हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जा सकती, लेकिन आपके पास औलाद मांगने आई हूँ, आपने वापस कर दिया, लेकिन आज मैं वापस नहीं जाऊंगी। ऐ अल्लाह के वली मैं आपकी बारगाह में एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो वो औलाद मुझे मिल जाती, मुझे आपको कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मेरी किस्मत में औलाद नहीं है इसलिए तो आपके पास आई हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, मेरी दुआ शायद कबूल ना हो, लेकिन आप अल्लाह के मुकर्रम बंदे हो, अल्लाह के महबूब हो, अल्लाह के दोस्त हो, जो आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दोगे अल्लाह उसे पूरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अगर मेरी सिफारिश की बारगाह में कर दोगे
اللہ کے ولی نے کہا اے عورت تم مانے کی نہیں، تم مانے کی نہیں۔ اللہ کے ولی نے کہا، اللہ کے ولی نے جیسے ہی یہ کہا عورت نے کہا حضور میری قسمت میں اولاد ہوتی تو شاید مان جاتی، میری قسمت میں نہیں ہے اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے اولاد دے دے، آپ مجھے سلیقہ بتا دے، آپ مجھے وہ اولاد سے نواز دے۔ اللہ کے ولی نے سر کو پھر سے جھکایا ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں آئی ہیں، رب نے اس دعا کو قبول کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عورت 1 2 3 نہیں بلکہ 4 بچے کی ماں بنتی نظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک نہیں بلکہ 4 بچوں کی ماں بنتی نظر آتی ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی کا کمال ہے، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اس لیے آپ جو آئے ہیں تو آپ اپنی رات کو یوں ہی برباد کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ آج جو آپ بخاری شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آج آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ہوگا، آپ کا ستارہ بلند ہوگا، آپ کی تقدیر چمکے گی۔ جب آپ یہاں آئے تھے آپ کی زندگی کیسی تھی وہ نہیں معلوم، لیکن صوفی بخاری شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ آ گئے ہیں تو یاد رکھیں وہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے بزرگ ہے، ہر عاشق کی چاہت کو جانتے ہیں، ہر عاشق کی تمنا کو جانتے ہیں، جو آرزو لے کر کے آئے ہیں وہ آرزو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شریف سنائے اللہم صلی علی سیدنا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، رب اللہ کے نبی خود ہی فرماتے ہیں من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کون جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سب لوگ جان رہے ہیں، سب لوگ پہچان رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی امی حضرت ہاجرہ کو بھی جان رہے ہیں۔ اب سنیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا، وہ بقرعید کے موقع سے ہمارے امام صاحب بڑی اچھے انداز میں سب لوگوں کو سمجھاتے بتاتے ہیں۔ میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا، بس ایک پوائنٹ کی بات آپ کے بیچ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ولی کیا ہے، ولی کی شان کیا ہے، ولی کی عظمت کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت ہاجرہ، جب آپ حضرت اسماعیل کے ابو اور حضرت ہاجرہ کے شوہر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے دودھ پیتے بیٹے اور اپنی بیوی کو مکے کی ویرانی میں چھوڑ کر کے آپ چلے آئے تھے۔ جو آپ نے کچھ رکھا تھا کھانے کے لیے کھجورے، جو پانی آپ دے کر کے آئے تھے کھجور ختم ہوا، پانی ختم ہو گئے۔ جب دونوں چیز ختم ہو گئے اب حضرت اسماعیل کی امی جان کی چھاتی سے دودھ خشک ہو گیا، ان کے سینے سے دودھ ختم ہو گئے۔ حضرت اسماعیل بھوک اور پیاس سے نڈھال ہونے لگے، پیاس سے سکنے لگے، پیاس سے تڑپنے لگے، پریشان ہو گئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل کبھی برداشت نہیں کر سکتا، ماں چاہے جتنی پریشانی اٹھا لے، ماں چاہے جتنی دقت اٹھا لے، لیکن اولاد پریشانی میں ہو ماں کی ممتا کبھی نہیں بدلتی، ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے، اپنی اولاد کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، اولاد کی خوشی کے لیے ہر قربانی کو پسند کر لیتی ہے، اولاد کی خوشی کے لیے دین و دنیا دونوں کی مصیبت کو گلے لگا لیتی ہے، لیکن اولاد کی خوشی چاہتی ہے۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہو جاتی ہے، پریشان کیوں ہو رہی ہے کہ حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے، پیاس سے سسکنے لگے، آپ آوازیں بھی بند ہونے لگے، ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ وہ مکہ کی ویرانی ہے، یہ آبو کیا میدان ہے جہاں پہ پانی کا کوئی نام و نشان ہے، کھانے پینے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے کی پیاس کی شدت دیکھی نہیں جا رہی ہے، بیٹے کی پیاس کی طرف دیکھی نہیں جا رہی ہے، ماں کی ممتا جاگتی ہے، ماں دوڑ دوڑ کر کے پانی ڈھونڈ رہی ہے، کبھی صفا پروہ پہاڑ پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہاڑ پہ جاتی ہے، دونوں پہاڑی پہ پانی ڈھونڈ رہی ہے، دونوں پہاڑی سے چڑھ کر کے نیچے دیکھ رہی ہے کہ کہیں پانی مل جائے، لیکن آپ کہیں پانی نہیں ملتا۔ حضرت ہاجرہ اس پہاڑی پہ 7 مرتبہ دوڑی تھی، اللہ اکبر،
दोनों पहाड़ी पे आप जो दौड़ी थी ना वो 7 मरतबा, पूरे 7 मरतबा, लेकिन आपको पानी का कहीं नामो निशान नहीं मिला। थक जाती है दौड़ते दौड़ते, परेशान हो जाती है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगती, मौला क्या मेरे बेटे को तूने जिस बेटे को 80 साल की उम्र में दिया है, क्या उस बेटे को तू ऐसे ही छीन लेगा? या अल्लाह मेरा बेटा प्यास से तड़प रहा है, मौला तू पानी का इंतजाम कर दे। दिल में ये दुआ करती है और फिर दिल में सोचती है कि पता नहीं मेरा लाल किस हाल में है। जिस बेटे को 80 साल की उम्र में पाया है वो बेटा कितना प्यारा होगा, वो कितना अजीमुशान बच्चा होगा। नजर चाँद का टुकड़ा है। अजीज़ान ने बेटे की याद सताती है, दौड़ते हुए और अपने बेटे की तरफ लपकती है। जब आप करीब जाती है, जब आप करीब जाती है बेटे के, तो देखती क्या है, बेटे के पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल रहा है। बेटे के पाँव के करीब से पानी का चश्मा उबल रहा है। आप आती हैं, कहती है जिस पानी को मैंने सफा पहाड़ पे चढ़ करके ढूंढा वो पानी तो मुझे नहीं मिला, वो पानी मिला तो मेरे बेटे के कदमों में मिला। आती है, आती है और बांध बनाने लगती है। आती है और उस पानी को घेरने के लिए बांध बनाती है, लेकिन पानी का बहाव तेज था, पानी तो नीचे से आ रहा था। और कितनी बात बना ली होगी, बात टूट जाती है, बात टूट जाती है, फिर बनाती है, फिर टूट जाती है, फिर बना रही है, फिर टूट जाती है, परेशान हो जाती है। फिर रब के बारगाह में कहती, मौला एक तो तू पानी पहले नहीं दे रहा था, अब पानी दे दिया तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। मौला ये पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा, परेशान हो जा रही है, बांधते चली जा रही है, बात बनाती चली जा रही है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा, परेशान हो जाती है। इसी परेशानी के आलम में हजरत हाजरा ने एक शब्द कह दिया था, जम जम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बना रही है, पानी बात को तोड़ दे रहा, परेशान हो जाती है बात बनाते बनाते, फिर बोल देती है जम जम, माना होता है रुक रुक। हजरत हाजरा ने जैसे ही पानी को कहा जम जम, यानी रुक रुक, पानी रुक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बताना चाहता हूँ इसको गौर से सुने, ये तो पूरी हिकायत लंबी चौड़ी थी। अब सुने, पानी हजरत हाजरा ने कहा रुक रुक रुक, पानी रुक गया, पानी रुक गया। तभी तो हम जमजम पीते हैं, जमजम जो हम पी रहे हैं वही कुआं है कि जिस कुएं का पानी हम पीते हैं वो पानी रुक गया। अब इंसाफ से बताइए कि उस पानी को चलाया किसने था, पानी को निकाला किसने था? सब लोग गौर से सुन रहे हैं, वो पानी जमीन से निकाला किसने था? तो आप बड़े ही आराम से कह देंगे कि मौलाना साहब वो पानी अल्लाह ने निकाला। सुभान अल्लाह। उस पानी को अल्लाह ने निकाला। ये बिल्कुल सही बात है भाई, घबरा क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं? सीधा डायरेक्ट बोलिए, वो पानी जरूर हजरत इस्माइल के कदम के नीचे से निकल रहा था, लेकिन हकीकत में उस पानी को चलाया था मेरे रब ने उस पानी के चश्मे को जारी किया था। अब एक बात यही पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस पानी को रोका किसने? मेरे बड़े भाई सारे लोग बैठे हुए दुआ से नवाज रहे हैं, उस पानी को रोका किसने? जिस पानी को रब ने चलाया हजरत इस्माइल के पांव के नीचे से, उस पानी को रोका किसने? उस पानी को रोका किसने? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, उस पानी को किसने रोका? हजरत हाजरा। अब यही गौर करने की बात है, चलाने वाला पानी का रब, पानी को चलाने वाला रब है। एक तरफ रब की जात है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप वली की इतनी तारीफ करते हैं, नबी की इतनी तारीफ करते हैं कि अल्लाह से मिला देते हैं। मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे नाज़दारी होती है, जहाँ मोहब्बत होती है जबरदस्ती नहीं होती। अरे जहाँ मोहब्बत होती है वहीं पे अल्लाह का इनाम और इकराम, जहाँ मोहब्बत होती है
اللہ کا انعام وہیں برستا. تو اس پانی کو حضرت حاجرہ نے روک دیا. اب کوئی سمجھنے والا سمجھ سکتا, کہنے والا کہہ سکتا مولانا اس پانی کو چلایا رب نے روک دیا, ایک اللہ کی نیک بندی اللہ کے ولیہ نے تو چلایا رب نے. کہاں رب ایک طرف رب ہے اور اس پانی کو روکنے والی ذات ایک عورت ہے, ایک اللہ کی نیک بندی اللہ کی ولیہ ہے. تو یہ تو ٹکر میں ہو گیا نا, ٹکر بظاہر ٹکر نظر آ رہا ہے نا کہ چلایا رب نے روک دیا اللہ کے ولی نے. تو یاد رکھیں اللہ اور اللہ کے ولی کبھی ٹکراتے نہیں ہیں. ارے یہ انداز محبت ہے کہ جس پانی کو چلایا تھا رب نے, اس پانی کو رب نے چلایا, اور جو پانی چل رہا تھا اس پانی کو روکا اللہ کے ولیہ نے. تو یہ ٹکر نہیں ہے بلکہ اس پانی کو حکم دینے والی اللہ کی ولیہ ہے, اللہ کی نیک بندی ہے. اللہ نے پانی کو کہا او پانی سن, یاد رکھ زبان اس کی ہے مرضی مجھ کو, زبان اس کی ہے مرضی میری ہے. او پانی اگر میری نیک بندی تجھے رکنے کو کہہ رہی ہے تو رک جا. اور پانی رک گیا. تو جو اللہ کے ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کبھی ٹکراتے نہیں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ نے ولی کی شان وہ بیان کی ہے, اللہ نے ولی کی وہ شان عطا کی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو بھی مانگتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم لوگوں کو فیضان صوفی بخاری شاہ رحمت اللہ علیہ سے مالا مال فرما, ہم لوگوں کو اولیاء کرام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. بجائے حبیب سید المرسلین سب لوگ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.